ممبران کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں اپنے مشوروں کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، میں ان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ تک کہ حضرت؟ جی آواز پہنچ رہی ہے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بہت ہی عزیز بھائی ڈاکٹر عمار نگرامی کو اور عزیزی احمد اویس کو، پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس مبارک نام پر ایک ویبینار منعقد کیا۔ ہم نے بھی ان سے کئی بار درخواست کی تھی کہ آپ ماشاءاللہ مختلف شخصیات پر ویبینار کرتے ہیں، یہ بھی حق بنتا ہے، وہ آپ کے دادا بھی ہیں اور ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، تو اس پر بھی کریے۔ الحمدللہ آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہ ویبینار منعقد ہو رہا ہے۔ جب بھی مولانا اویس صاحب نگرامی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سامنے آتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ عقیدت و محبت سے جذبات بالکل امڑ آتے ہیں، اور ہم لوگ دینی طور پر اور تعلیمی طور پر مولانا اویس صاحب اور علماء نگرام کے پورے طور پر مرہون منت ہیں۔ علماء نگرام کی خدمات کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں بہت خاص نظر آتی ہیں، ایک تصنیف و تالیف کا میدان اور علمی مشغولیات، اور دوسرا عام مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کا کام۔ ہم اس پہلو کو چھوڑتے ہیں جو تصنیف و تالیف سے جس کا تعلق ہے اور علمی دقیقہ سنجیاں جس سے متعلق ہیں۔ ہمارے بہت سے فاضل علماء نے اس پر بات کی ہے، اور اس موضوع پر اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں علماء کی۔ ہمیں جو حکم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بالخصوص جو رشد و ہدایت کا کام ہوا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ تو حضرت مولانا اویس صاحب جو محمد اویس ابن محمد انیس ابن محمد ادریس ابن حافظ عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ہم جب دیکھتے ہیں کہ حافظ عبدالعلی صاحب نگرامی کے دور سے جو رشد ہدایت کا کام جاری ہوا ہے اور مختلف اضلاع سے لوگ پہنچتے رہے ہیں نگرام، اور ان کے بعد پھر مولانا ادریس صاحب کے ذریعے اور پھر مولانا انیس صاحب کے ذریعے ہمارا جو خانوادہ ہے، ہمارا جو گھرانہ ہے، رکن پور ایک بستی ہے جو انونا سے قریب ہے، جو رائے بریلی کا شمالی علاقہ پڑتا تھا، اب اس وقت تو ضلع امیٹھی ہو گیا ہے۔ تو ہمارے خاندان سے جو تعلق ہوا ہے وہ مولانا انیس صاحب نگرامی کے ذریعے سے ہوا ہے، اور مولانا انیس صاحب نگرامی کا وہاں بار بار آنا جانا ثابت ہے۔ اس کے بعد پھر مولانا انیس صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا اویس صاحب نگرامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، اور عام مسلمانوں کے رشد و ہدایت کا کام ان کے ذریعے سے انجام پاتا تھا۔ نگرام کے علماء کے سلسلے میں ایک بات یاد رہے کہ ان کی جو دعوت ہے اور تحریک ہے وہ اصلاح عقائد کی تحریک ہے اور توحید خالص کی اشاعت ہے۔ ان دو مدوں پر ان کی دعوت بہت کچھ مرکوز رہا کرتی تھی۔ تو ہمارے تو بالکل بچپن کا زمانہ تھا، بہت بچپن کا زمانہ، لیکن حضرت مولانا اویس صاحب جب تشریف لاتے تھے تو ان کے ساتھ ان کے ایک چچیرے بھائی حافظ افضل صاحب ہوتے تھے، وہ بھی تشریف لاتے تھے۔ حضرت مولانا کے جو صاحبزادگان ہوتے تھے وہ بھی تشریف لاتے تھے، اور رکن پور کو مرکز بنا کر کے پھر پورے علاقے میں دورے ہوتے تھے۔ اس میں وتیا ہے، طوطا نگر ہے، اور انونا ہے،
اور آگے آپ جائیے تو جگدیش پور ہے اور پسیاواں ہے، صبیحہ ہے، سلطان پور تک ہے. یہ جو تقریباً 100 کلومیٹر کی ایک پٹی پوری ہے، اس پر مولانا اویس صاحب نگرامی کا بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا کارنامہ ہے. الحمدللہ جس طرح عقائد کی اصلاح ہوئی اور جس طرح توحید خالص کی اشاعت ہوئی، آج تک اس کے اثرات موجود ہیں. اور یہ پورے علاقے جہاں ان حضرات کے قدم پڑے، الحمدللہ وہ شرک سے پاک ہیں، وہ بدعات سے پاک ہیں اور توحید خالص پر قائم ہیں. مولانا اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ گاڑیوں کا نہیں ہوتا تھا. ہمارے گھروں پہ ادھے ہوا کرتے تھے اور بہت سے جو مخدوش علاقے ہوتے تھے تو وہاں بیل گاڑیوں سے جانا ہوتا تھا. اس قدر مشقت کے اسفار ہوتے تھے اور ایسی پریشانی اور دعوت کے کام میں اس قدر دشواری پیش آتی تھی کہ آج بیٹھ کر کے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور یہ اس بات پر جب غور کیا جائے تو ان حضرات کی جو محنت ہے، محنت شاقہ، اور جو دشوار کن حالات میں اور دشوار کن مراحل میں انہوں نے دعوت کا کام کیا اور توحید کو گھر گھر پہنچایا اور غلط عقائد کو گھر گھر سے نکالا، یہ اتنی بڑی خدمت ہے، اتنی بڑی خدمت ہے جو انشاءاللہ ان کے آخرت میں بھی سرخ روئی کا ذریعہ ہے. اور موجودہ نسل جو اپنے صحیح دین و ایمان پر قائم ہے اور جو بدعات سے محفوظ ہے اور جو توحید پر قائم ہے، یہ انہی حضرات کی برکت ہے اور انہی کا طفیل ہے. الحمدللہ حضرت مولانا اویس صاحب کے انتقال کے بعد کچھ دنوں یہ سلسلہ حافظ افضل صاحب نے جاری رکھا. اس کے بعد پھر مولانا اویس صاحب کے نامور فرزند حضرت مولانا ڈاکٹر یونس نگرامی صاحب نے اپنی توجہ کا مرکز پھر اپنے اس علاقے کو بنایا اور وہاں آنا جانا شروع کیا. انہوں نے بھی دورے کیے، انہوں نے بھی محنت شروع کی اور علاقوں کا دورہ کیا. ایک اجلاس پشیاواں میں کیا اور دوسرا پروگرام رکن پور میں کیا اور دوسرے علاقوں میں گئے. ڈاکٹر یونس صاحب نگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کام کو آگے بڑھایا جو ان کے والد کا تھا، جو ان کے دادا کا تھا، اور اس طرح اپنی وراثت کو انہوں نے پورے طور پر سنبھالا. ہم لوگوں سے چونکہ رکن پور اور نگرام کا بہت گہرا تعلق ہے، پشتوں کا تعلق ہے، اس لیے وہ کہتے تھے، تحریک دیتے تھے کہ بھائی اب کام کچھ زمینی بھی ہونا چاہیے. اور زمینی سے مراد یہ ہے کہ اب کچھ ایسا کیا جائے کہ جو تحریک کا اور دعوت کا مرکز بن سکے. تو رکن پور کے لوگوں نے، نوجوانوں نے اپنی اپنی جو زمینیں تھی وہاں کے لوگوں کی زمینیں وقف کی اور منار العلوم پبلک اسکول کے نام سے ایک ادارے کا سنگ بنیاد رکھا گیا. 25 نومبر 1997 کو وہ دن بڑی خوش نصیبی کا دن تھا، ہم لوگوں کے لیے بالکل عید کا دن تھا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں جلسہ ہونا تھا اور ڈاکٹر یونس صاحب نگرامی کی افتتاحی تقریر تھی. اس میں اسی جلسے میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور الحمدللہ اب وہ ادارہ قائم ہے اور دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے، حفظ قرآن کا ہے اور CBSE بورڈ سے انٹر کالج ہے جو منظور شدہ ہے حکومت کی طرف سے، اور اس کے 10 بیچ الحمدللہ نکل چکے ہیں. اور ہم یہ بات بتا دیں آپ سے کہ ان حضرات کا جو کام تھا یعنی اصلاح عقائد کا اور توحید خالص کی اشاعت کا، اس اسکول کے ذریعے سے جس طرح علاقہ جڑا ہے اور جس طرح ان مدوں پہ کام ہوا ہے اور جس طرح لوگ مطمئن ہوئے ہیں اور ہر طبقہ جڑ گیا ہے، شاید کوئی اور ذریعہ ہم اختیار کرتے، یہاں کے لوگ کرتے تو شاید اتنا بڑا کام نہ ہو پاتا. الحمدللہ اس سلسلے میں حضرت مولانا رابع صاحب مدد اللہ العالی، مولانا واضح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی دعائیں اور ان کی ہمت افزائیاں ہمارے ساتھ شامل حال رہیں اور ان سے بڑی تقویت ملتی رہی. ہمارے بھائی ڈاکٹر عمار نگرامی نے جو پروگرام کیا ہے ازحد خوشی کا باعث ہے، اور ان کی تحریک کے تعلق سے، ان کی دعوت کے تعلق سے، ان کے کسی بھی کام کے تعلق سے ہم لوگ سے جو بھی بن سکے گا اس کے لیے ہم حاضر ہیں. منار العلوم پبلک اسکول آپ کی جگہ ہے
آپ حضرات کی جگہ ہے، علماء نگرام کے کا ہی فیض ہے، ان کی خدمت کا ایک مرکز ہے، وہ جس کام میں بھی استعمال کرنا چاہیں اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہ لے کر کے اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سلامت تو تیرا مے خانہ تیری انجمن ساقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔